أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 48، 49 اور 50 ہے، 3 آیتیں ہیں، اور ترجمہ ان تینوں آیتوں کا یہ ہے: اور یقیناً بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرق کرنے والی کتاب دی، روشنی اور ذکر تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو اپنے رب سے غیب کے ساتھ ڈرتے تھے اور وہ قیامت سے لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ اور یہ مبارک ذکر ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ حضرات گرامی، یہاں پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ قرآن پاک کی مقدس آیات ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اس کے اندر جو انبیاء کرام کے یہاں سے واقعات شروع کیے جا رہے ہیں اور انبیاء کرام کے جو واقعات یہاں سے بیان ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے 2 مقصد ہیں۔ ایک تو مقصد یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے اور جو مومنین ہیں ان کو تسلی ہو جائے کہ جو بھی نبی دنیا میں آئے ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جو اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اور مومنین کے ساتھ میں کر رہے ہیں۔ ان کا مذاق اڑانا، ان کو پریشان کرنا، ان کو اذیتیں دینا، ان پر ایمان نہ لانا، ان پر پھپتیاں کسنا، یہ شروع سے شیوا رہا ہے مشرکین اور کفار کا، اور ہمیشہ سے انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ میں اسی طرح کا سلوک کیا ہے۔ اور قوم کے جو عقل مند اور ہوش والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آگے بڑھ کر نبی کی تصدیق کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا معاملہ بھی انہی انبیاء کرام کی طرح ہے جو تم سے پہلے بھیجے گئے، اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، تم اس تاریخ پر نظر رکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے نبیوں کی اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی مدد کی ہے، اور حالات میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جنہوں نے تکلیفیں پہنچائیں، جنہوں نے نبیوں کو تکلیفیں دیں، ان کو ہم نے ذلیل اور خوار کر دیا، ان کو ہم نے پستیوں سے دوچار کیا، اور ہم نے حالات تبدیل کر دیے۔ تو اے نبی، یہ تمہارے لیے تسلی کا سامان ہے، لہذا اس سے تسلی حاصل کرو، اور تمام مومنین کے لیے دل کے سکون کا سامان ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے مومنین کے لیے، اور دوسرا جو پہلو ہے وہ کفار اور مشرکین کے لیے ہے کہ تم جس قدر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو پریشان کر رہے ہو، یاد رکھو کہ جب کوئی نبی اس دنیا کے اندر آیا، جس نبی کو ہم نے بھیجا اور اس کی قوم نے اس کا مذاق اڑایا، اس کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، تو پھر ہم نے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، ان لوگوں کو بچا لیا جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے۔ تو تم بھی جو یہ صورتحال اختیار کیے ہوئے ہو، اس سے باز آ جاؤ اور اس بات کو سمجھو کہ تمہارے درمیان جو بھیجے گئے ہیں وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ ہمارا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تمہارا کام ہے کہ ان کو جانچو، پرکھو، ان پر ایمان لاؤ۔ چنانچہ یہاں سے ذکر کیا گیا کہ اور ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو فرقان عطا کیا تھا۔ فرقان یعنی تورات۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو یہ تورات دی تھی۔ تورات حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ وَضِيَاءً، اور اس کے اندر روشنی تھی۔ وَذِكْرًا، اور اس کے اندر ذکر تھا، یاد دہانی تھی، للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو آج تم یہودیوں سے یعنی مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ اے مکہ کے لوگوں، تم ان یہودیوں کے پاس جاتے ہو اور ان سے سوالات لے کر آتے ہو، اور پھر وہ سوال لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہو۔ ذرا تم سوچو تو پہلے کہ تم
جو سوالات لے کر آتے ہو ان کو دق کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے ہم نے ان کے اوپر ان کے لیے بھی کتاب نازل کی تھی. ہم نے یہودیوں کے لیے بھی کتاب نازل کی تھی، بنی اسرائیل کے لیے بھی ہم نے ان کے لیے نبی بھیجا تھا، حضرت موسیٰ جیسا نبی، حضرت ہارون جیسا نبی. اور ہم نے ان کے لیے تورات نازل کی تھی. حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب تھی وہ، اور روشنی تھی وہ، ہدایت تھی وہ. مگر ان لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، ان کے طریقے پر نہ چلے. اسی طریقے سے ان لوگوں نے اس کتاب میں تبدیلیاں کر دی. اس شریعت کو جو موسیٰ اور لے کر آئے تھے، اس شریعت کو ان لوگوں نے بگاڑ دیا اور بدل دیا. چنانچہ آج وہ اس دین پر نہیں ہے جو دین ہم نے موسیٰ پر نازل کیا تھا. اسی طریقے سے اے کفار مکہ، تم لوگ بھی جو یہ کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، تو تم نے اس دین کو بگاڑ دیا ہے. وہ دین باقی نہ رہا، وہ دین مسخ کر ڈالا ہے تم نے. جو ہم نے حضرت ابراہیم پر اتارا تھا، حضرت موسیٰ پر اتارا تھا، حضرت ہارون پر اتارا تھا، ہم نے تو ان کے لیے حق اور باطل کے درمیان کرنے والی کتاب اتاری تھی. ہم نے ان کے لیے روشنی اتاری تھی، ہم نے ان کے لیے تذکرہ اتارا تھا، یاد دہانی اتاری تھی. اس پر وہ عمل کرتے اور نجات پا جاتے. ہاں، کچھ ایسے لوگ تھے جو نیک تھے، متقی تھے. الذین یخشون ربہم بالغیب، جو غیب کے ساتھ بغیر دیکھے ہوئے اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے. اللہ رب العزت نے جو احکام اتارے اس احکامات کو بجا لاتے تھے، اللہ کا خوف کھاتے تھے، ان کے دلوں میں تقوی تھا. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور قیامت سے وہ لرزاں ترساں رہتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ان کو ڈر تھا. ایسے نیک لوگ بھی تھے، ایسے متقی اور پرہیزگار لوگ بھی تھے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، تو جس طرح ہم نے تورات اتاری، جس طرح ہم نے اور دوسری کتابیں اتاری، جس طرح ہم نے بہت سارے انبیاء کرام بھیجے، اسی طرح سے اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک آخری نبی ہم بھیجے اس دنیا کے اندر، جس کی لائی ہوئی شریعت ہر ایک کے لیے ہو، اور جو نبی ہر ایک کا ہو، تمام انس اور تمام جن کے لیے، اور پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہو. تو ہم نے یہ نبی بھیجا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ جو ہم قرآن اتار رہے ہیں، یہ جو ہم اپنا کلام اتار رہے ہیں، یہ بھی مبارک ذکر ہے. اور اس مبارک ذکر کی اگر تم نے قدر نہ کی تو پھر تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تم سے کہ پہلے کے لوگوں کا حشر ہوا، جن لوگوں نے تورات کو بگاڑ ڈالا، جنہوں نے تورات کو مسخ کر دیا، جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ کی بات نہ مانی، جنہوں نے موسیٰ کے بعد آنے والے پیغمبروں کے ساتھ غلط سلوک کیا اور ان کی بات نہ مانی. تو پھر ہم نے ان کو ذلیل اور خوار کر دیا. ہم نے ان کو پھر دنیا کے اندر وہ ذلتیں دیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر تم نے اپنے اس نبی کے ساتھ، حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو ان لوگوں نے کیا تھا، اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو ہم کتاب اتار رہے ہیں وہی سلوک کیا جو ان لوگوں نے تورات اور انجیل کے ساتھ میں کیا تھا، تو پھر تم کو بھی وہی سزا ملے گی جو ہم نے ان کو سزا دی تھی. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ جو ذکر ہے، یہ جو یاد دہانی ہے، مبارک یاد دہانی، یہ ہم اتار رہے ہیں، ہم نازل کر رہے ہیں. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ تم یہ تو مانتے ہو کہ تورات نازل ہوئی، تم یہ تو مانتے ہو کہ موسیٰ کو نبی بنایا گیا تھا، تم یہ تو مانتے ہو کہ ابراہیم نبی تھے اور اسماعیل نبی تھے، تم یہ تو مانتے ہو کہ یعقوب اور یوسف نبی تھے، ہود اور صالح نبی تھے، لوط نبی تھے، سلیمان اور داؤد نبی تھے. ان کو تم مانتے ہو، ان کا اقرار کرتے ہو، اور یہ بھی مانتے ہو کہ ہم نے آسمانی کتاب اتاری، ہم نے تورات اتاری، ہم نے زبور اتاری، ہم نے انجیل اتاری، ہم نے ابراہیم کے صحیفے اتارے. اس کا تو تم اقرار کرتے ہو اور تم مانتے ہو. پھر تم یہ کیوں نہیں مانتے کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سے نبی بنایا ہے اور ہم نے ان کے اوپر بھی کتاب اتاری ہے؟ اب یہ جو نبی ہیں یہ آخری نبی ہیں، اور یہ جو کتاب ہے یہ آخری کتاب ہے. اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی کتاب نازل ہوگی. لہٰذا تم اس سے عبرت پکڑو، اے لوگوں کان کھول کر سنو. اور اگر تم نے وہی معاملہ کیا جو بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کے ساتھ میں کیا، بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں کے ساتھ میں کیا، تو پھر ہم نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی، اور ان کے لیے نجات کا راستہ باقی نہ رہا، اور ہدایت کا راستہ جو ہم نے ان کے لیے اتارا تھا اس کو انہوں نے کھو دیا، وہ انہوں نے گم کر دیا. تو اگر تم نے اس قرآن کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا
اور اس نبی کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا تو پھر تم اپنی ذلتوں کو اپنے اوپر خود مسلط کر لو گے اور ہدایت کے راستے تم اپنے اوپر بند کر لو گے، اور اللہ کے انعام اور اکرام کی جو بارش ہوتی ہے وہ بارش بند ہو جائے گی، اور پھر تم بھٹکتے پھرو گے اور گمراہ ہوتے پھرو گے، اور پھر تمہیں نجات نہ ملے گی، اور تم کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو شرمندہ ہوگے اور پریشان ہوگے، اور اپنی انگلیوں کو چباتے ہوئے کہو گے کاش کہ میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش کہ میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، اور کاش کہ میں نے اپنے بڑوں کی بات نہ مانی ہوتی۔ لہذا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھو، یہ قرآن ہے، یہ برکت ہے، مبارکن، یہ مبارک ہے، جس جگہ پر پڑھا جاتا ہے اس جگہ پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس دل پر پڑھا جاتا ہے اس دل پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں پر بھی اس قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں پر اس قرآن پاک پر عمل ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لہذا اس کتاب سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کلام ربانی کی قدر کرو، اور وہ رسول جو ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ہے ان پر ایمان لاؤ، ان کی تصدیق کرو اور ان کی باتوں پر عمل کرو، کہ یہی نجات کا راستہ ہے اور یہی تمہاری کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔